نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سورۃ قاف کے شروع میں دو اعتراضات کفار نے کیے. ایک تو یہ کہ نبی ہم میں سے کیوں آیا ہے، اور دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ مر کے ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے. اس دونوں کے جوابات اللہ پاک نے دے دیے ہیں. آج اللہ پاک نے اپنے قدرت کی نشانیاں اور قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا ہے. فَمَا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا اس آسمان کو جو تمہارے اوپر ہے. كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، اس کو ہم نے کیسے بنایا. وَزَيَّنَّاهَا، اور اس کو خوبصورت پھر بنایا. وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، اور اس میں کوئی دراڑ یا سوراخ نہیں. آسمان کب سے بنا ہے اور کب تک ہے اور کتنا خوبصورت ہے، یہ رات کے وقت جب مطلع صاف ہوتا ہے، موسم صاف ہوتا ہے، تو آسمان کی طرف آپ دیکھیں کہ کیسے ستارے جگمگ کرتے ہیں، کیسی خوبصورتی ہے. یعنی ہمارے مکان بناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، ہم لائٹیں لگاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کو کیسے بنایا، اس کو دیکھو تمہارے اوپر نظر آ رہا ہے. کیف بنیناہا وزیناہا، پھر اس کو میں نے خوبصورت کیسا بنایا. کوئی بنا کے دکھائے. وما لہا من فروج، کوئی اس میں راستہ یا سراغ تمہیں نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد فرمایا والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، زمین کو لمبا پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس پانی کے اوپر زمین ہے تو اس کو پھر ڈولنے سے بچانے کے لیے فرمایا اس کے اوپر بھوجل پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ہلے نہ. کشتی ہوتی ہے نا، جب جاتی ہے تو ایک طرف اگر وہ دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اگر پانی کے اوپر پھر اللہ پہاڑ نہ بناتے تو یہ بھی ڈاما ڈول ہوتی. لیکن فرمایا کہ والارض مددناہا، زمین کو پھیلائے. والقینا فیہا رواسیہ، اور اس کے اوپر ہم نے بھوجل پہاڑ رکھ دیے، بڑے بڑے پہاڑ. اس زمین کو میخوں کی طرح اس کو قائم دائم کیا ہوا ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین میں سے پھر ہم نے ہر قسم کے اناج، خوبصورت اناج کو پیدا کیا. اس زمین سے پھر ہر قسم کا خوبصورت اناج اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اگایا. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، یہ تو بصیرت ہے، دیکھنا ہے، اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لاپرواہ لوگ نہیں. ایک ہوتے ہیں بصیرت، دل کی روشنی، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، اور ایک ہوتی ہے بصارت، آنکھوں سے دیکھنے. بصیرت دل کے روشنی کو کہتے ہیں. اللہ فرمائے تبصرۃ، یہ بصیرت ہے، وذکرہ،
اور کیا ہے جی نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ لکل اواب لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو کہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان کے لیے اس قرآن میں، اس زمین میں، آسمان میں کیا ہے جی؟ بصیرت بھی ہے اور اس کے لیے نصیحت بھی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے اس آسمان سے مبارک برکت والا پانی نازل کیا۔ یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے نا جی، اتنا صاف شفاف، یہ برکت والا پانی ہے، اس کو پئیں، اس کو استعمال کریں، اس سے وضو کریں، اس سے نہائیں تو برکت والا پانی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس سے ہم نے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ایسی فصل جو کہ کٹنے والی ہوتی ہے وہ بھی اسی زمین سے ہم نے اگائی۔ فصل پکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر کٹتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اگایا ہم نے اس پانی کے برکت والے پانی کے ذریعے سے باغات، وحب الحصید، اور کٹنے والی زمین۔ اس کے بعد اور کیا کیا اللہ پاک نے پیدا فرمایا؟ والنخل باسقات، اور کھجوریں، لمبی لمبی کھجوریں، والنخل باسقات، چھوٹی کھجوریں بھی ہوتی ہیں اور لمبی لمبی کھجوریں بھی ہوتی ہے، کئی ہزار قسمیں ہیں کھجور، اور سب سے اچھی کھجور جو ہے وہ خیبر کی ہے۔ مدینہ منورہ میں جو خیبر کا علاقہ ہے سب سے اچھی کھجوریں وہاں کی ہیں۔ اور میں والنخل، یہاں پاکستان میں بے شمار کھجور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، ملتان میں ہے، پنجاب کے کئی علاقوں میں کھجور ہے، سندھ میں ہے، ایک ایک گچھے میں 15-15 کلو اور 20-20 کلو کے کھجور ایک گچھے میں ہوتی ہے۔ یہ کس کی پیداوار ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی شان ہے۔ والنخل باسقات، اور کھجوریں لمبی لمبی، لہا طلع نضید، ان کے لیے مختلف گچھے ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، اور یہ بندوں کے لیے روزی ہے، یہ کھجوریں کیا ہیں؟ رزقا للعباد۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی طرح ہم اس پانی جو برکت والا ہے نازل کرتے ہیں، اس سے اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں میں بارشیں نہیں تھی اور اب ہوئی ہیں، ہم اپنے گھر کو صاف یا اپنی گلی کو صاف نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے پوری دنیا کو دھو ڈالا اور صاف شفاف کر دیا، تر و تازہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس پانی کے ذریعے روزی بھی لوگوں کو مل رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زمین کو ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ مردہ زمین ہے، اس میں فصل نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ کذالک الخروج، اور اسی طرح تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جو پیچھے اعتراض آئے تھے نا کہ مر کے دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے، اللہ فرماتا ہے جب زمین مردہ ہے اس کو میں زندہ کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ مردہ زمین جب زندہ ہوتی ہے تو یہ تو روزانہ کا مشاہدہ ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا، جب مردہ زمین کو میں زندہ کر کے اس سے فصل اگاتا ہوں، غلے اگاتا ہوں، کھجوریں اگاتا ہوں، تو فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تم سے سوال و جواب ہوگا، دنیا کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے دنیا میں رہ کر لاپرواہی کی نہ گزارو، آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ فرمایا کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ نکالیں گے۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، زمین کو پھیلایا،
پانی برسایا، فرمایا اس میں تمہارے لیے کیا بصیرت ہے، نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا اور اس سے باغات اگائے اور ایسے دانے اگائے جو کہ دوبارہ پھر کٹتے ہیں، کھجوریں اور لمبی لمبی کھجوریں اور گچھوں والے۔ کے بعد فرمایا کہ یہ تمہاری روزی ہے، اور اسی طرح اس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا بھی دوبارہ خروج ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔